مولویاں دے سپیکر بند کر دے. میں پولیس والے منہ چکے ہوئے مولوی صاحب درود پڑھ رہے سی لو پرچہ لو. میں آکھا پولیس والے او ابرا دا ہاتھی بھی کعبے وال نہیں آیا, تسی کیڑے ہاتھی ہو؟ ہاں جی ابرا دا ہاتھی آیا کعبے وال, انہیں منہ موڑ لیا. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جتنی مسیتاں بنن گیا ہے کعبے دیاں دھیاں بیٹیاں, یہ کعبے دیاں بیٹیاں. حضور نے فرمایا یہ گل میری یاد رکھنا, پیو اپنی عزت تے برباد قتل بھی ہو سکنا, بیٹی دی عزت پامال ہوندے نہیں دیکھ سکتا. ایک کعبے دیا دھیان مسیتاں قیامت تک. حضور نے فرمایا اینجے چک کے مسجد قیامت والے دن جنت وچ رکھ دیتی جائے گی, ایناں نو فنا بھی کوئی نہیں. تے تسی جڑے مسیتی آ کے سپیکر پہ بند کراندے ہو, تسی ذرا ویکھو کعبے نال تہاڈی ٹکر ہے کہ نہیں؟ اور تو تہاڈے کول ہویا کچھ نہیں. مسلماناں دیاں دھیاں 6-6 سال دیاں بچیاں نال ریپ ہوئے, اوتھے تو تسی کر کچھ نہ سکے. شراباں زنا بدکاری جو گندگی پاکستان وچ تساں پھیلا دیتی, بہناں تے برا بیٹھ کے فلماں ویکھ دین. کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. مڑ کے مسیتاں رہ گئی ہیں. اسی غلط گل کریے, پیر بیٹھے سانو کہتو پکڑن جناب مولانا غلط بات کر رہے ہو, چلو نکلو باہر, اسی تیار ہاں. لیکن ہووے شریعت دا بندہ جنوں کلو واللہ نہ آندی ہووے او سانو دین سمجھائے گا. جیڑا دین دی بات کرے پہلے دین پہلے پڑھ کے آوے, جنوں کلو واللہ بھی پڑھنی نہ آوے وہ میرے کو سنے گا میں نے تو 40 سال دین پڑھایا. گل سمجھ آ رہی میری؟ 40 سال میں نو آ کے ایدہ کوئی ایک 70 سمجھاوے او میرے نال دین دی گل کرے بغیر زبرہ زیری تو. کیوں جی اے میں نو کوئی پڑھاوے تو پھر میرے نال وہ بندہ گل کرے جڑا 50 سال دین پڑھے ہوئے, میں نو پھر کہے مولانا بات تسی غلط کر رہے ہو شریعت. حضور دی شریعت نال ٹکران نہ مطلب کیوں ہے؟ اور کام کوئی نہیں تو اڑ کوڑ رہ گیا. آج کہنے جی صوفیزم, میں کہا صوفیاں تو وڈا غیرت ماندی کائنات کوئی نہیں ہونا, صوفیاں دین لے آؤ. میں کہا محبوب سبحانی تو وڈا کیڑا صوفی؟ آپ نے جمعے والے دن وقت حاکم آیا جمعہ پڑھن, جمعے والے دن آپ نے انہوں ٹوک دیتا, فرمایا تو ظالم قاضی بنایا ہویا, تو جج ظالم بنایا, رب نو جواب نہیں دینا. او بادشاہ کمن لگ پیا. اقبال کہندا ہے قلب اورا قوت از جذب و سلوک, پیش سلطان نعرہ او لا ملوک. اقبال کہندا ہے فقیران دی جڑی طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ دی ہے. او بادشاہ دے سامنے بھی نعرہ لا دینے کہ بات اسی کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی. محبوب سبحانی ٹوک دیتا ہوں. عیسائی آ گئے, لے آیا کتاب تھلے والی, اے عیسائی آ گئے. محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے, انہوں نے کہا ساڑھے نبی نے مردے زندہ کی دیں تو تسی سڑاؤ. فرمایا بس اتنی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا لو ایک کام تو میں بھی کر رہا. فقیر یہ ہوتا ہے, فقیر یہودی نصرانیہ نہ جفے نہیں باندھا. میں نے فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ تو فقیر ہی نہیں ہے جس کا مذہب کوئی نہیں ہے. فقیر تو وہ ہے جو رسول اللہ کے غلام ہو. فقیر تو اس کو کہتے. بات سمجھ آ رہی؟ اے محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے. آپ نے فرمایا بھی ہاں کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مردے زندہ کرانے. فرمایا مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا, مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا. ایک کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا ہے. عیسائیاں سوال کیتا بھئی تواڈے نبی مردے زندہ کی دین, کہندا قرآن وچ تے ہے کوئی نہیں, حدیثاں ضعیف ہیں. میں کہا ساڑھے کو پوچھتا تے اسی دس دینا جناب. جنہ مقام رسول نہ سمجھا انہوں نے کی پتہ. جنید جمشید کہنے لگا نبی کی صحبت تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی. یہ اس طارق جمیل کا 18 سالہ محنت ہے پوری. 18 سالہ شاگرد ہے جنید جمشید.
اینا پوچھو اے فقیر بیٹھے نے انہاں دی مجلس وچ لیاؤ کائنات دا جڑا بھی ہنڈا ہوے ایک نگاہ نہ بدلن تے سانو گل کرنا سبحان اللہ فقیری دا حرمت اے صدیاں بعد غلامن صدیاں بعد اینا دی مجلس وچ لیاؤ جڑا نہیں بدلدا وہ کہندا حضور دی مجلس عورت دی فطرت نہ بدل سکی میں آقا ذلیلہ تو عورت کی باتیں کرتا ہے ہمارے آقا مولا نے تو لکڑی کے ساتھ جسم لگایا اس کی فطرت بدل گئی بھائی تسی ڈرے بیٹھے ہو اور ول کر کے حضور دا نام لینے میں یرکتے پہ ہو سارے بولو میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت میرے دشمنوں نال ڈاڈی گل کرے ہاں حضور خود چاہتے ہیں میرے آقا خود چاہتے ہیں گل کہ میری امت ڈاڈی گل کرے میرے دشمنوں دے سامنے میں نے دے بخاری شریف میں عمرہ قضاء کے موقع پر حضور تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا گیا آج ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو میں تو نرم بات تاں کرے مینوں جڑی مینوں 13 ربیع الاول نو گھسیٹ کے لے گئے نرم بات تے تاں ہو سکتی میں ہن اپنے ایتھے آ کے رونا رواں جی میرے نال اے ظلم ہو گیا جی مینوں راتی 3 بجے اتلی منزل تو گھسیٹ کے لے گئے کہندے جی بھائی وہ سلمان تاثیر دیاں شمع کیوں بجھیاں میں کہا جی میں تے نہیں بجھائیاں کہندے ناموس رسالت تے تو گل کرنا میں کہا وہ تو رہے گا وہ تو بات ہوگی میں تو کرنی میں کہا ایک مرتد جڑا سند یافتہ مرتد ہے سند یافتہ مرتد ہے پکا مرتد تے گستاخ رسول ہے اودیاں شمع بجھن دا اتنا درد ہویا نے میں فقیراں دے سامنے دعا کر رہا ہوں جڑے سامنے اپنے مزار جلوہ کرن مولا جڑے سلمان تاثیر نہ اتنا پیار کرنے انہاں دیاں نسلاں نوں وی انہاں نال اٹھاویں اسی تے دعا مانگ سکتے ہیں نا جناب ہاں اسی تے دعا مانگ سکتے اتنا جے پیار ہے سلمان تاثیر نہ تھا جڑا حضور دی عزت دے قانون نو کالا کہندا رہیا جتھے سانس لینا بھی بے ادبی ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا آج ہمیں لوگ نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں اے بخاری شریف دے اندر موجود 550 صفحے ہوتے انج ہاتھ کیتا میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود نے حضور دی مبارک داڑھی وال بطور خوشامد کیتا صلح ہون واسطے کیتا انج ہاتھ کیتا جناب جان دے صلح کر لئیے لڑائی نہیں تھی انج ہاتھ کیتا بڑھے بابن پیچھے چٹی داڑھی ہے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں سگے بھتیجے انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور بے ادبی بندی کہ نہیں بندی پوچھ کے محبت نہیں ہوندی محبت ہوندی انے واہ ہاں جی پوچھ فتوے نال محبت نہیں ہوندی کہ حضرت مجھے بتائیں انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں میں کہا اپنے دل کو پوچھ حضور دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے انج ہاتھ کیتا میرے آقا درمیان جلوہ کرن حضور کو پوچھے بھی نہیں کہ حضور بے ادبی بندی کہ نہیں اپنا سگے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ مارے آئین کر کے فرمایا آخر یدکان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اگرچہ تو ایسے کر کے خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ کی طرف صحابہ تو یہ ہاتھ بھی برداشت نہ کر سکے اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ حضور کے خاکے چھپ گئے تو ذرا نرم بات کرو ہم جو حاضر ہیں 1.25 ارب 1.5 ارب امت حاضر ہے حضور کی ناموس پر مرنے کے لیے مسلمانہ دیاں ماما تے لوری انہوں نے دے دیاں صدقے یا رسول صدقے یا رسول صدقے یا رسول ساڑیاں ماما تے لوری یہ دے دیاں ساریاں دے ماما یہ نہیں لوریاں دے دیاں بچے چک کے رکھ دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول جدوں اٹھا دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول اے لوری تے سانو ماما گود وچ دتی اور سبق تے بھول سکتے ہیں ماما دی لوری نہیں بھول دی میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت سخت بات کرے میری ناموس کے مسئلے میں سنا دیں جی لو جی میں نے جس ویلے بزرگ اشارہ کر دیں کہ میں گل مکا دیاں گا میں صرف تقریر حضور دی ناموس تے کرنا 40 لاکھ حضور دے خاکے بنائیں کافراں تے 40 ملکان دے خنزیر کٹھے ہوئے 40 ملکان دے انہوں نے خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے اور اس 35 لاکھ بندے دی قیادت انہوں نے کی تھی وہ دے وچ حضور دے خاکے موجود سن
اور میں تے دعا منگنا، میں لوگوں نے کہا جی وہ میں آخا نہ، اس تو پہلے میں دعا منگی ہوئی، مولا خاکہ ویکھن تو پہلے میں تو انا کر دینا یا موت دے دینی، اے دو دعاواں میں منگی، میں وہ نہ ویکھاں، میں حضور تو جا کے کی منہ وکھانا ہے۔ ایک کاڑے دے حافظ صاحب چڑھے، کھمبے ہوتے چڑھے، حضور دے خاکے بنے، انہاں تھلے چھال مار دیتی، شہید ہو گئے۔ انہاں کہا اس زندگی نو کرنا کے وے، لوگ اس کو خودکشی کہیں گے، لیکن ایسی موت تو یہ خودکشی نہیں ہے، ہاں یہ خودکشی نہیں ہے، یہ بات آگے کی ہے۔ کی زندگی نو سوا عرب مسلمان حضور دی ناموس تے پیرا بھی نہ دے سکے، بلکہ مسیتوں کے سپیکر اتار دو، کیوں توانوں تے ذلیلو چاہیے سی کہندے او مولویو جمعے والے دن سلام پڑھ لو، ہر روز صبح پڑھو، اے فرانس دا جواب ہے۔ تسی ممتاز قادری نو جیل چوں کٹ کے اپنے ہاتھ نال 63 توپاں دی سلامی دے کے ڈالے جیل تو باہر انہوں رہا کر دے، فرانس نو کہندے یہ جواب ہے ناموس رسالت، یہ جواب ہے ناموس رسالت کا۔ تم حضور کے گستاخیاں کرتے ہو، ہم ممتاز قادری کو رہا کر رہے ہیں، تم تو مزید اس پر پابندیاں لگا رہے ہو، اگر مگر کر رہے ہو۔ لو جی میں گل آگے کرن لگا، اب اس پر نذیر اختر صاحب نے جب دلیل دی، ہائی کورٹ اسلام آباد میں گیا تھا وہاں، جج کہنے لگا یہ تو حضور کے زمانے کی باتیں ہیں، اس سے کوئی اور بات بھی سنائیں۔ یعنی حضور نے نہیں پکڑا، نابینا صحابی راتی مار کے آیا عورت کو، راتی مارا، حضرت عمیر بن عدی راتی قتل کر دیتا گستاخ عورت نو، سویر دی نماز آگے حضور دے پیچھے پڑی۔ نذیر اختر صاحب نے جدوں یہ سارا سنایا انہوں نے، میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی تھے، حضور نے نماز پڑھ کے فنظر الی عمیر بن عدی، حضور نے سلام پھیر کے پوریاں صفاں وچ ویکھیا بھئی عمیر بن عدی کتھے بیٹھیا، اکھاں کوئی نہیں، عین نابینا۔ میرے آقا نے جدوں ویکھیا تے فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو، زنانی مار آئے ہو، قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا۔ اب مسجد میں سناٹا چھا گیا، نابینا سن ویکھتے نہیں سن رہے بھئی حضور ناراض ہو رہے ہیں یا راضی، نابینا تھے، فوراً پھر سوال کر دیا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور عدالتہ تو آڑیاں، قانون تو آڑے، راتی ماورائے عدالت تو آڑے پچھے بغیر گستاخ عورت مار آیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا کا فیصلہ سنیں، اس فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو نے یہ سوچا کیا ہے، لا ینتطع فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ ایس جگہ دا کیا نام ہے؟ نور بستی والے ایک گل بہتر سمجھ سکتے ہیں، بھائی سویرے واڑے چو بکریاں نو کڈو نا تو ایویں بلا وجہ ٹنگا چاہ کے سنگ پھسا لیندیاں۔ صحابہ کہندے نے حضور دی زبان مبارک کے جو عرب وچ اسی پہلی باری اے لفظ سنے عربی وچ، اس تو پہلے عربی بولی کسی نہیں ہے، لا ینتطع فی انزان، فرماندے نے اس تو پہلے عرب وچ یہ جملہ ہی نہیں بولیا گیا۔ حضور نے فرمایا جڑیاں بلا وجہ بکریاں اٹھ کے نا سویرے سنگ پھسا لیندیاں، جدو میری عزت دا مسئلہ آئے گا قیامت تک وہ بکریاں بھی نہیں بولن گیاں۔ کیوں جی؟ جدو حضور نے گل فرما دیتی تو اب اگر مگر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہے مطلب؟ جج کہنے لگا یہ تو حضور کے فیصلے ہیں، حضور کی ظاہری حیات کے بعد کا کوئی فیصلہ سناؤ۔ ہائی کورٹ دے جج جڑ دو بیٹھے، پھر نذیر اختر صاحب چونکہ سارے علماء نے انہوں نے اس وقت گھیریا بھئی کوئی دلیل چاہی دی اسی حاضر، اسی تو کیا سانو ہی جان دے ہو، سانو دے اندر نہیں جان دے، کہنے نہیں ان کو نہیں جانے دینا، اسی کو اسی دے ہی بیان کرنا، اور اسی کی بیان کرنا اندر جا۔ اسا کیا اللہ جی وہ بھی واقعہ سن لو، انہاں کیا جی انج ہویا ہوئے تے عدالت نے انہوں معاف کر دیتا ہوئے، اے واقعہ دسو، اے تے حضور نے معاف کیتے ہیں۔ لو جی پھر ہوں اے بھی سنو، فاروق اعظم دے زمانے بحرین، لوگ انہوں بحرین پڑھ دیں، لفظ بحرین ہے، اتھے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانہ دے ڈنڈیاں نال کھیڑ رہے، اے جڑے آج کل تسی ہاکی کہہ لو، گیند نال جڑے ڈنڈے مارنے، وَاسْقُفُ الْبَحْرَيْنِ قَائِدٌ، بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی ویکھ رہے سی انہاں مسلمان بچیاں دا میچ، فَوَقَعَتِ الْقُرَّةُ عَلَى صَدْرِهَا، ایک بچے نے گیند نو ماریا ڈنڈا، وہ پادری دے سینے تے جا لگی، فَأَخَذَهَا،
انہیں گیند چک لئی، بچے چلے گئے، فجالو یطلبونہا، انہیں کہا یار گیند ساڑی دے دے، فابا، وہ کہنے لگا نہیں میں گیند کوئی نہیں دینی، فقال غلام منہم سالتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں بچے میں جو ایک بچہ کے ودیا، انہیں کہا یار تو اینجے نہ دیندہ تے تینوں اسی اپنے نبی دا واسطہ دیندے، سالتو کا بحق محمد، حضور دا واسطہ دیندے، فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس لانتی نے کتاب وہ گیند بھی نہ دیتی تے حضور دے خلاف گل کر دیتی۔ اب ذرا دیکھیں کیا ہونے لگا ہے، حضرت ابو ہریرہ بحرین دے گورنرن مرکز حکومت حضرت عمر دی چاہیے تے سی انہاں بچیاں نوں کہ اپنے محلے دے امام کول جاندے، پھر حضرت ابو ہریرہ کول جاندے، جی اتھے مسئلہ حل نہ ہوندا تو پھر حضرت عمر کول جاندے، لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فَأَقْبَلُوا بِسَوَالِجِهِمْ، وہ ڈنڈے لے کے اس تے ٹوٹ پے، انہوں کٹ کٹ کے اتنا کٹیا کہ حتی ماتا، وہ لانتی مر گیا، بندہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا، اور حضرت عمر دے دور قتل ہویا جتھے بکری دے بچے بھی پیاسا نہیں مر سکتا، مسئلہ عیسائی آ گیا، بڑا طوفان مچا دیتا، ساڑا مولوی مار دیتا ہے نا بچے نے، یہ بچے ساڑے حوالے کرو، سلمان تاثیر دیاں شمع بجھ گئیاں، اس بچے ساڑے حوالے کرو، فرفع ذالک الی عمر، حضرت ابو ہریرہ کیا بھائی مرکز وچ لے جاؤ حضرت عمر کو، حضرت عمر کو لے جاؤ، اے میں اس بارے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، حضرت عمر کو لے جاؤ، جب حضرت عمر کو لے گئے تے راوی کی کہتے ہیں سنو ذرا، مسلمان تو یہ ہیں، فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحته بقتل الغلمان ذالک الاسقف فقال الان عز الاسلام، راوی کہتے ہیں اللہ دی قسم ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحته بقتل الغلمان لذالک الاسقف، فرماندے ہیں کیسر و کسرا فتح ہویا، انہاں دے خزانے مسجد نبوی شریف دے اگے ڈھیر لگے، حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے، اللہ دی قسم چکے کہندے حضرت عمر اس تو پہلے کدی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے حضرت عمر، تے لفظ کی فرمائے الان عز الاسلام، ہن لوگاں نو پتہ چلیا اسلام دا کی مقام ہے، آج اسلام عزت والا ہو گیا، لفظی معنی ہے دے فرمایا ساڑھے وڈے تے وڈے چھوٹے دا بھی جواب کوئی نہیں،